مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اکثر طبقہ تو بوڑھے لوگ آتے ہیں، جوان کم آتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ یقیناً آپ نے اچھا کام کیا، نماز افضل العبادت ہے، بہت اچھا کام کیا، لیکن حضرت اسی نمازی کے گھر میں جب دیکھیے گا تو پتہ چلے گا اس نمازی کے گھر میں جوان بیٹا بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، لیکن یہ لوگ بے نمازی اب تک ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹی نماز پڑھتی ہے، نہ گھر کے کوئی بھائی نہ رشتہ دار نماز پڑھتا ہے، صرف گھر کا ایک بوڑھا نماز پڑھتا ہے، اسی میں سب کوئی کام چلانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، قیامت کا دن ہوگا، نہ ماں بیٹی کی کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل اچھا ہوگا، آپ بچائے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے سے پوچھے گا بتا نماز کہاں ہے، تو نمازی باپ وہاں جا کے کچھ بول نہیں پائے گا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ بول سکے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں سے سچی محبت ہے، ان کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کی تیاری یہی کرنی ہوگی۔ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہیں اپنے بیٹے سے بھی پڑھوائیے، اپنی بیٹی سے بھی پڑھوائیے، اپنی بیویوں سے بھی پڑھوائیے۔ گھر کے جو افراد ہیں جو اب تک بے نمازی ہے ان کو نمازی بنائیے، کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ یہ جو قوم سوچتی ہے ہم پڑھتے ہیں اسی میں پورا گھر پاس ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے پڑھا ہے تو اپنے بیٹے سے بھی پڑھوائیں گے، اپنی بیٹی سے بھی پڑھوائیں گے، اپنی بیوی سے بھی پڑھوائیں گے، یعنی جو بھی آپ کے رشتے میں ہے سب سے نماز پڑھوائیے۔ اگر کوئی بے نمازی ہو کہ آپ کا چلا گیا تو پھر قبر کی دنیا میں آپ نہیں بچا پائیے گا، حشر کے میدان میں آپ نہیں بچا پائیے گا، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا سکیں گے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے اولادوں سے بھی کہیے نماز پڑھیے، اپنے بھائی سے بھی کہیے نماز پڑھیے، تاکہ یہ لوگ جب قبر کی دنیا میں جائیں گے سکون سے سو جائیں گے، حشر میں اٹھائے جائیں گے، رب کہے گا یہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اے فرشتوں اس کو جنت کے طرف لے کے چلے جاؤ، اس کو جنت میں ڈال دو۔ تو میرے دوستو وہ کام یہی دنیا میں رہ کر کے کیجیے۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے۔ مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی میلاد کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ عطا فرما۔ آئیے اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب کوئلور مدرسہ کا جو ناظم اعلیٰ ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر کا نامناسب سمجھتا ہوں، سنیے گا، کہیے سبحان اللہ۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر۔ اور برسات کی محتاج نہیں، ذات ہماری بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ اور لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں،
لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر۔ ہم بھی زندہ رہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور مریں گے بھی تو انہی کے نام پر۔ آئیے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔